خاک آلود ہو گیا، ناک خاک آلود ہو گیا وہ شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو گیا، ناک خاک آلود ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ناک خاک آلود ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا ناک خاک آلود ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون آدمی ہے جو ناک خاک آلود ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو، ایک کو یا دونوں کو بزرگ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ ناک خاک آلود ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ جس شخص کی زندگی میں جوان ہوا اور اس کے ماں باپ بزرگ ہوئے، ان کی وہ خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ایک حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں، میرا ماں باپ انسان کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے قریب ترین جنت ہے، اور ماں اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آج اپنے گھروں میں جنت کو پاتے ہیں مگر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ افسوس کی بات ہے، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے دل سے پوچھو کہ تم گھر میں جاتے ہو کس چیز کو تلاش کرتے ہو؟ ماں باپ کو تلاش کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھ جائیں، کاش کہ بعد میں حسد کریں، افسوس کریں، پہلے ہی ہم اس بات کو جان لیں کہ ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا مرتبہ کیسا ہے۔ تمہارے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ خدمت کر کر کے تھک جو جاتا ہے بندہ، وہ کہہ دیتا ہے اف میں تھک گیا، اتنا بھی تمہارا رب اجازت نہیں دیتا۔ ہر بات ان سے مانو، ان کی مانو، مگر اگر تمہیں وہ کہیں اپنے رب کا شریک بناؤ، وہ کام نہ کرنا، بقایا ان کی ہر بات ماننا۔ پھر بھی وہ بات نہ ماننا لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ ضرور کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا جو حقدار ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں۔ مگر ہم نے آج، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے گروپ پہ، فیس بک کے گروپ پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ یہ حدیث ہر ایک بندے تک پہنچ سکے۔ اب خدا حافظ، نئی حدیث کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔